اس لیے یہ مشکات کے نمبر انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی امام ولی الدین تبریزی نے بخاری سے یہ لی ہے حدیث. مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4784 اسی شاعری والے چیپٹر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کو پسند فرمایا اور کہا کہ بعض شعر واقعی حکمت سے پر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے یہ ساری احادیث جو ہے مسئلہ نمبر 1 میں کور کی ہوئی ہیں, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا سٹارٹ میں یہ 8 احادیث ہے قرآن کے حوالے سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو فضائل قرآن والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا. اب اس کو آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کس طریقے سے سمویا ہے جواب شکوہ کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو یہ بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے پر. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. قرآن اور اقبال ان کا لیکچر ہے اقبال ڈے کے اوپر, ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے جو ہے وہ بانگے درا لا کے دی. تو جواب شکوہ کا شعر 5ویں کلاس میں تھا. کہتے ہیں میرے تحت الشعور میں چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہتے ہیں اس شعر نے میری زندگی پلٹ دی. اور پھر جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو مودودی صاحب سے میرا تعارف ہوا اور میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مبعوث کیا کہ کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر, کنگ ایڈورڈ نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں اور کرے گا, اپنی زندگی تک مشہور ہوں گے وہ بھی چند کمیونٹی کے لوگوں پہ. ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی, لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں, اپنی ویڈیوز میں آج بھی زندہ ہیں اور کس طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. 40 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی چھوڑ کے مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عروج دیا کہ ڈاکٹر اسرار بھی کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر ہے اور باقی بھی آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کتنے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا ان کو الحمدللہ. تو میں بھی اپنے آپ کو ان کا فیض سمجھتا ہوں. میں نے بیان القرآن سے قرآن حکیم کے حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ذریعے. میری ملاقات بھی 13 جون 2008 کو ان کے ساتھ ہوئی, جس کی آج کل ہم نے وہ اپنا فیس بک کا بینر بھی لگایا ہوا ہے اسی تصویر کا. تو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے 13 جون 2008. تو ابھی ان کی آپ سمجھ لیں اینیورسری کہہ لیں, برسی کہہ لیں, وہ آنے والی ہے. آج 8 اپریل ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے 3 دن کے بعد یہ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا سعد علی. یہ 17 اپریل کو ہوا ہے. 14 اپریل 2010 کو ڈیتھ ہوئی اور میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا الحمدللہ. لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس شعر نے جو ہے ڈاکٹر اسرار کی زندگی پر ایک ڈاکٹر اقبال کے شعر نے. تو بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں. صحیح بخاری مشکات میں 4784. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں ہے 4786. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو لبید نے کہی ہے. وہ اس وقت کا عرب شاعر تھا اور اس نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ فقرہ بھی پڑھا, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ بھی پر حکمت شعر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شعر کا مصرع پڑھا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 4787. عمرو بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, آپ کے پیچھے
پیٹھ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں امیہ بن ابی الصلت کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شعر یاد ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی شعر سناؤ. یہ صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 4787. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا تو آپ کو بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا اور سناؤ. کہتے میں نے اور سنایا. پھر فرمایا اور سناؤ. تو کہتے میں نے اور سنایا, حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران 100 اشعار مجھ سے سنے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے, وہ ان کو 100 شعر یاد بھی تھے, انہوں نے سنائے. عرب کے لوگوں کا شغف بھی تھا شاعری کے ساتھ, آج بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سنے ان سے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مجھے یعنی پرسنلی خود یہ شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اقبال کا. بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنا ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا, 2 علماء بٹھا کے وہ تشریح بھی کرتے ہیں. ایک عالم شکوہ پڑھتا ہے اور جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے. یہ یعنی اردو شاعری کا بھی ایک سمجھ لیں کلائمیکس ہے, اور جو اس کے اندر درد پوشیدہ ہے خصوصاً شکوہ کے اندر, وہ تو کمال کی چیز ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 4788. ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی, اس پہ زخم آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی. میں نے کہا کہ شعر نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن عرب کے لوگوں کی عام گفتگو بھی بڑی ہم وزن ہوا کرتی تھی. آپ نے کہا حل انت الا اصبع دمید فی سبیل اللہ ما لقیت. اے انگلی, تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی اور اس سے خون ٹپک گیا. یعنی ایک انگلی سے ہی خون ٹپکا ہے نا, لیکن یہ تو دیکھ کہ یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے. تو اپنی انگلی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی یہ بات کر دی, حل انت الا اصبع دمید فی سبیل اللہ ما لقیت. تو اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, 5ویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, متفقن ہے, مشکات میں ہے 5889. یہ اس چیپٹر میں, شاعری والے چیپٹر میں نہیں تھی, یہ کسی اور چیپٹر میں تھی, معجزات والے میں نے وہاں سے لی ہے. کہ غزوہ حنین کے موقع پر, بڑی لمبی حدیث ہے, میں نے 131C میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں کور کیا ہے کہ 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, لیکن جب افراتفری مچی تو صرف 80 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, باقی سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رٹس پڑھتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کیا, یہ ہوتا ہے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فی البدی یہ پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آپ دیکھیں, میں نے کہا عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فی البدی زبان میں بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث, دیکھ لیں اکثر حدیثیں متفقن علیہ ہے. مشکات میں ہے 4793, اور پچھلی جو حدیث تھی مشکات میں 5889 تھی. یہ وہ حدیث ہے جس کو عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا بھی ہے غزوہ خندق کے موقع پر, اور بڑی کمال انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہے وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے, گنگنا رہے تھے, خندق کھودتے ہوئے, مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بھی, خندق کھودتے ہوئے بھی. کیا کہتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جہاد کے اوپر اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے. یعنی جب تک زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کیے ہوئے ہیں. یعنی ہم نے اپنی زندگی, جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ وہ شعر گنگنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے گنگنا رہے ہیں اس کے جواب میں
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قافیے کے ساتھ ہی اسی قافیے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش اصل عیش. اے اللہ بخش دے انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی. کس طریقے سے اس کو، تو یہ اتنا زبردست انہوں نے عمر سیریز کے اندر نا، میں اکثر اس کو لگا کے سنتا ہوں والا پورشن، جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو فلمایا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش. دنیا کی عیش تو جو ہے وہ تو وقتی ہے، اصل عیش تو آخرت کی ہے. اے اللہ تو بخش دے، تو راضی ہو جا انصار سے بھی اور مہاجرین سے. اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو، آمین. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے. یہ ہے وہ مذموم اشعار کے بارے میں جو گندے اور جو آپ سمجھیں ولگر قسم کے بے حیائی پہ مبنی اشعار ہوتے ہیں. یہ کفری ہے. کئی گانے ہیں وہ کفری اشعار ہیں، یعنی کئی گانے ایسے ہیں جن میں اشعار کفریہ ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، مطلب ورنہ میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں کتنے اشعار جو پبلکلی لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں. گانا گنگنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں شرکی الفاظ، کفری الفاظ نہ ہو، بے حیائی پہ مبنی نہ ہو. ایک خامد اپنی بیوی کو گانا سنا سکتا ہے، بیوی اپنے خامد کو، مرد کے اندر، عورتوں کے اندر، لیکن بے حیائی والا شادی کے موقع پہ وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہیں. گانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام کو، لیکن بے حیائی پر مبنی نہ ہو، اختلاط نہ ہو مرد و عورت کا. یہ وہ 7ویں حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 4794 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہو، یعنی برے شعر اس کے اندر ہو. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے قیامت کے دن کہ جتنی کو دنیا میں اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے جو تکلیف ہے اس سے بڑی یہ تکلیف ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو ظاہر ہے اس میں برے اشعار نہیں شامل، برے اشعار شامل ہیں، اچھے اشعار شامل نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعراء کے کلام کو پڑھا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 4789 جب بنو قریظہ کا محاسبہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حسان ابن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی ہجو بیان کرو، یعنی ان کی مذمت کرو مشرکوں کی، اللہ تمہاری مدد کرے. حسان ابن ثابت شاعر تھے، کہا کہ شعر کے ذریعے مشرکین کو منہ توڑ جواب دو. دوسری بات ارشاد میں حسان میری طرف سے ان مشرکین کو جواب دو. تیسری بات ارشاد فرمائی اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی. اے اللہ حسان ابن ثابت کی بھی مدد فرما تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. الحمدللہ. 9ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4790. صحیح مسلم مشکات میں 4790. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو بیان کرو، مذمت کرو شعروں کے ذریعے، کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے زیادہ شدید ہے. ظاہر قریش کا تو مان ہی اس کے اوپر تھا نا کہ بڑے اچھے شاعر ہیں، تو کہا گیا ان کو شعروں کے ذریعے جواب دو، یہ تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں ان کو شعر. حقیقت بات ہے بعض اوقات شعر جو ہے وہ بہت برے لگتے ہیں کسی کو جبکہ کسی کے خلاف بیان کیے جائے. اسی لیے یہ اسلام میں جو جنگی ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے حیائی پہ مبنی نہ ہو تو ان کو یعنی پسند کیا گیا ہے خصوصاً جنگ کے موقع کے اوپر. 10ویں حدیث ڈیٹیلڈ ہے صحیح مسلم میں اور میں صحیح مسلم کا بھی اس کا نمبر بتا دوں 6395. یہ امپورٹنٹ حدیث تھی. مشکات میں کچھ پورشن اس کا موجود ہے 4791 اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 12 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک یہ 12 احادیث ہیں. اس کو پیچھے چھوڑا ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑا. صحیح مسلم میں 12 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، ان کے فضائل کا چیپٹر ہے اور
کچھ احادیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے 3212 حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے، 453 صحیح بخاری میں، 6152 صحیح بخاری کے اندر. یہ ساری احادیث جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ حضرت حسان ابن ثابت کا چیپٹر پورا مسلم میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرمایا کرتے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں اشعار کہو گے، اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری تائید فرماتا رہے گا. اور ام عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی احادیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نے مسلمانوں کو سکون پہنچایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. اور یہ پورے اشعار جو ہیں وہ صحیح مسلم میں 6395 نمبر حدیث کے اندر 13 اشعار حضرت حسان ابن ثابت کے موجود ہیں، جو ہمارے شعیب بھائی نے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اس نعت کا، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، مسئلہ نمبر 76 کے اینڈ کے اوپر وہ ان کی نعت ریکارڈڈ موجود ہے، اور وہ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی. حضرت حسان ابن ثابت کی عربی نعت صحیح مسلم 6395 نمبر حدیث میں وہ 13 کے 13 اشعار جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ شعروں کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3212، مسلم میں 6384، کہ حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کا دور تھا، وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھا ڈانٹتے ہوئے. تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ، تجھ سے عظیم شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو شعر سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، اور مجھے کہتے تھے کہ حسان تو میری طرف سے دفاع کر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے شعروں کے ذریعے دفاع کر اسلام کا. تو میں جواب دیا کرتا تھا. یعنی یہ بڑے ماہر شاعر تھے، یہ فی البدیہہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں امیر المومنین گواہی دیتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. اچھا اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی. یہاں میں لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نو حدیثاں سے پتہ لگیاں اے پھکیے نستے